اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھی ججز کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائض ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عہدہ برا ہوں گے، اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی، تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں جن جن اداروں کا جو جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، وہ چاہے حکومت ہے غیر جانبدار، حضور غیر جانبدار، تو اس پہ بھی سب کو عمل پیرا ہونا ہے، چاہے وہ منتخب حکومت ہے، چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے، اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور اٹارنی جنرل صاحب، کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے، اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے ثمرات آئیں گے۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے، اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائرڈ عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسس کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی، اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے، وہ مشاورت سے میں اور اٹارنی جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیبنٹ جس حد تک اس کو آتھورائز کرے گی وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا۔ میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن بنایا جائے، اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر، ظاہر ہے ان کی انپٹ لی جائے گی جو اراکین ہیں کیبنٹ کے، لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں، اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سونپی جائے وہ ایک مفصل رپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکیں۔